أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان، اس کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 22 آیتوں پر مشتمل اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کا تذکرہ فرمایا وہ حقیقت دراصل من وجہ ایک طرح سے سورۃ القیامہ کی تفسیر ہے. یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا چکی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں قیامت کی گھڑی، قیامت کا دن، اس کی حقیقت کا تذکرہ یوں فرمایا کہ انسان کا جو ضمیر ہے، نفس لوامہ، وہ خود گواہی دیتا ہے کہ جیسے انسان کے اندر ایک چھوٹی عدالت ہے، عدالت صغریٰ، ایسے ہی پوری کائنات کے لیے عدالت کبریٰ ہے، ایک بڑی عدالت ہے. وہ انصاف کا دن، قیامت کا دن ہوگا. انسان کا دل اعتراف کرتا ہے کہ قیامت کی گھڑی ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دربار پہ فیصلہ ہونا چاہیے. انسان کی صلاحیتیں، انسان کا شعور،
اس کی عقل، اس کی فراست، یہ جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ ان کا حساب کتاب ہونا چاہیے. غلط استعمال ہو رہا ہے تب بھی حساب کتاب ہونا چاہیے، صحیح استعمال ہو رہا ہے تو قدردانی ہونی چاہیے. پھر بھی انسان آخرت سے انجان بنا زندگی کیوں بسر کرتا ہے؟ جیسے نہیں ہوگی قیامت، جیسے نہیں ہوگا حساب کتاب، یہ کیفیت کے ساتھ انسان زندگی کیوں بسر کرتا ہے؟ قیامت کو اوائڈ کرنے اور اس کو نظر انداز کرنے کا جو بڑا سبب ہے، اس بڑے سبب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ انسان کے مزاج میں یہ ہے کہ وہ نقدی کو پسند کرتا ہے، سامنے جو ہے وہ مل جائے. جو چیز آنے والی ہے، نگاہوں کے سامنے نہیں ہے اور اس کا یقین موہوم ہے، اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کی کیفیت ہے. اور جتنا انسان ذہین ہوتا ہے، ذکاوت ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے، اتنا ہی پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. ایک ایسا انسان جس کو ذہانت کا وافر حصہ نہیں ملا، اس کا عالم یہ ہوتا ہے مہینے بھر کی سوچتا ہے تنخواہ کما لو، کھا لو، ڈیلی ویجز پہ کام کرے گا، پیسے مل گئے ٹھیک ہے، نہیں ملے پیچیدگیوں سے دوچار ہو جائے گا. اس کے مقابلے میں جو زیادہ ذہین ہے وہ سال بھر کا سوچتا ہے، 2 سال کا سوچتا ہے. اور جس کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی دانائی بینائی کی راہیں کھول دی، بہت ہی فہم و فراست میں ممتاز ہے، وہ 20 سال بعد کا سوچتا ہے، 30 سال بعد کا سوچتا ہے، اپنی آنے والی جنریشن کے بارے میں سوچتا ہے، نئی نسل کے بارے میں سوچتا ہے. اور وہ بندے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی راہیں کھول دی جو موت کے بعد بھی سوچتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو یہ دانائی ملتی ہے، یہ سمجھ نصیب ہو جاتی ہے، اس کو خیر کثیر مل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الکیس من عمل لما بعد الموت. تم لوگ چالاک کسی اور کو سمجھتے ہو، دکان کو چمکا لے، نوکری کو پرماننٹ کروا لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح میں ذہین، چالاک، ہوشیار وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے تیاری کر رہا ہے. یہ ہے اصل حقیقت. موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرما دی کہ جب ایڑی سے ایڑی چڑھ جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی رگڑنے لگیں گے، سانس حلق میں اٹکے گی، تیمارداری کرنے والے رشتہ دار بھی منہ چھپا لیں گے، ڈاکٹر صاحب، طبیب، معالج معذرت کر لیں گے، دم کرنے کی نوبت آ جائے گی، کوئی صاحب سرانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھنے لگیں گے، تب یقین ہو جائے گا کہ اب پروردگار کی طرف جانا ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب وقت فرقت ہے، اب جدائیگی کا وقت ہے، اب سب چھوڑ کر جانا ہے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ سمجھ جائے گا کہ رب کی طرف سفر ہے. اب کوئی تدبیر، کوئی ترکیب، کوئی ہیلا، کوئی بہانہ مجھے روک نہیں سکتا، سب ختم ہو گیا، قصہ ختم. اور اس کے بعد پھر موت کے بعد کے حالات. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، سب کچھ یہ سامنے کی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے آخرت کی حقیقت بکھر کر آ جائے گی، کھل کر آ جائے گی، اور وہ خود دیکھنے لگے گا ملک الموت کو، فرشتوں کے جلوس کو، سفر کو، عالم برزخ کو، قبر کے گڑھے کو. جنت کی کھڑکی دکھا دی جائے گی، جہنم کی کھڑکی کھول کے بتا دیا جائے گا کس کو کہاں جانا ہے. یہ ساری چیزوں سے وہ واقف ہوتا چلا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ
وہی حقیقت ایک دن آ کر رہے گی جس کو آخرت کہتے ہیں، قیامت کہتے ہیں، میدان حشر کہتے ہیں، یوم البعث کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سے انسان کے 4 گروہ ہو جائیں گے، اور وہ چاروں میں بھی بڑے مراتب ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر 4 گروپس میں، 4 زمروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تقسیم فرمایا۔ وہ چاروں زمروں کا، ان چاروں گروپس کا تذکرہ آپ دیکھیں گے سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر، دونوں نام ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ فرمایا چاروں طبقات کا۔ سورۃ الانسان اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں لفظ هل اتى علی الانسان، تھوڑا آگے بڑھ جائیے تو دہر کا لفظ ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر۔ تو بعض لوگوں نے سورۃ الانسان کے نام سے موصول کیا، بعض لوگوں نے سورۃ الدہر کے نام سے موصول کیا۔ لازمی بات ہے، یہ سہولت کی بات ہے، جیسے آپ چاہے موصول کر لیں، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، صورت یعنی ہی وہی ہے۔ انسان کی انسانیت کا ذکر ہے، یا دہر ایک خاص زمانے کا ذکر ہے جس میں انسان کچھ نہیں تھا۔ اگرچہ اس صورت کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض مفسرین نے اس کو مدنی قرار دیا، لیکن صحیح بات یہ ہے اور اکابر صحابہ کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ دراصل ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ مکی صورت ہے۔ اور اس صورت کے سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے مضامین قیامت سے متعلق ہے، اس لیے سورۃ القیامت سے متصل اس کو رکھنے کا حکم ہوا۔ سورۃ القیامہ گزر چکی، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور کرو۔ پھر دعوت فکر دی گئی، بہت ہی اہم فکر ہے، دیکھیے هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ گزر چکا ہے انسان پر ایک ایسا زمانہ جس میں وہ کوئی شیء مذکور نہیں تھا۔ حین چھوٹی سی مدت کو کہتے ہیں، من الدہر زمانے کو کہتے ہیں۔ عربی میں ہر لفظ کا اپنا مفہوم ہوتا ہے، زبان، وقت، دہر، عام، سنت، قرن، سب کا اپنا اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ دہر اس وقت کہتے ہیں جبکہ اس کی لمبائی وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ معلوم نہ ہو، اور اسی کو مخصوص کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حین کا لفظ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان پر گزر چکا ہے زمانے میں کی ایک مدت، زمانے میں کا ایک وقت، ایک عرصہ ایسا بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ کوئی شیء مذکور نہیں تھا۔ لہذا جس کی عمر اس وقت 25 سال ہے، وہ سوچ لے 30 سال پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کے نام تک کا بھی تصور نہیں تھا کسی کو۔ جس کی عمر 50 سال ہے وہ سوچ لے کہ 60 سال پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جس کی عمر 80 سال ہے وہ سوچ لے 100 سال پہلے اس کو نہ اس کے والدین جانتے تھے، نہ دادا دادی، نہ نانا نانی، شیء مذکور تھا ہی نہیں۔ اور پھر ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، یہاں تک کہ مفسرین نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی شیء مذکور نہیں تھے، شیء مذکور نہیں تھے، لیکن اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے علم میں سب کچھ تھا، لیکن کوئی شے ایگزسٹ، باڈی، ایک وجود نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کن کا حکم دیا، فیکون، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس کی بڑی تفصیل ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ہے، سورۃ الاعراف میں بھی ہے، کچھ سورۃ الرحمن میں بھی ہے۔ غرض کہ ہر انسان پر ایک ایسی مدت گزر چکی ہے، ایک ایسا عرصہ گزر چکا ہے جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا، قابل ذکر شیء ہی نہیں تھا۔ شیء کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو چھوٹی سے چھوٹی، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اس کو شیء کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہم اردو میں ایسے موقع پہ چیز سے تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، مذکور آپ جانتے ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہو، قابل ذکر۔ لہذا انسان کچھ نہیں تھا،
وہ معدوم تھا, عدم میں تھا, نہیں تھا وہ, پھر اس کو موجود کیا گیا, وجود دیا گیا, ایک ایگزسٹ باڈی دی گئی, اور باڈی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا, باڈی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ارادہ دیا, اور باڈی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو موومنٹ دیا, حرکت دی, اور باڈی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آزادی دی, ٹوٹل نہیں, ایک آزادی, تھوڑی سی آزادی جس کا بھی آگے اللہ تعالیٰ کو تذکرہ فرما رہا ہے. یہ ساری چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وجود دیا. اب انسان وجود پا جاتا ہے, اور وجود پانے کے بعد سے پھر دھیرے دھیرے کیسے اس کا وجود بڑھتا ہے, وہ بالکل پرائمری اسٹیج میں, ابتدائی مرحلے میں آپ غور کر لیجئے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, نطفہ عربی میں کہتے ہیں ایسے لیکوڈ کو جو کسی پیکٹ میں پیک ہو, کوئی کور میں ہو, بند ہو, اور پھر اس سے وہ ٹپک پڑے, ایسے لیکوڈ کو نطفہ کہتے ہیں. اردو میں بھی نطفے کا لفظ استعمال کیا جانے لگا. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک ایسے قطرے سے, امشاجن, جو مخلوط تھا, ملا ہوا تھا. کس سے ملا ہوا تھا؟ اگر اس امشاج کی ترکیب کو آپ کو سمجھنا ہے, مشجون کا یہ پلورل فارم ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مخلوط, خلط ملط ہونا, ملا ہوا ہونا. کیسے ملا ہوا تھا اس کے لیے آپ ڈی این اے کا مطالعہ کیجئے, آپ حیرت کریں گے کہ وہ دو مالیکول جو ملے ہوئے رہتے ہیں, اور ان میں جو پھر پراپرٹیز ہیں الگ الگ, جن کو آپ کے سائنٹسٹ ایک الگ الگ کلر میں بتاتے ہیں, الگ الگ کلر میں, کہ اس میں کچھ بیماریاں ہیں, اس میں کچھ اچھائیاں ہیں, اس میں خوبصورتی ہے, اس میں ذہانت ہے, وہ الگ الگ ڈراپس میں جو بتاتے ہیں, اور جو دونوں ملے ہوئے خلط ملط, اسی سے جا کے انسان کا پھر وجود بنتا ہے. اور وجود بننے کے بعد سے پھر معلوم یہ ہوا کہ موصوف نے کسی سے ذہانت لی, موصوف نے کسی کا حسن ہیریٹیج کیا, کسی سے اس نے کلر لیا ہے, کسی سے اس نے مزاج لیا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ یہ بہت ساری صفات اور کوالٹیز کو خلط ملط کر کر انسان کو وجود میں لاتا ہے. اب دھیرے دھیرے وہ وجود پا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, نبتلی ہی, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آزمائشی دور سے وہ گزر رہا ہے. دھیرے دھیرے اس کو اللہ تعالیٰ امتحان لے کر اس کو, آپ سوچئے ذرا سا, اگر آپ اس ترکیب کو سمجھنا ہو تو ایک مثال ہے, ذرا دور کی کوڑی ہے لیکن قریب پہنچ سکتے ہیں, کہ جب کوئی پرندہ, مادہ پرندہ انڈوں کو سینکنے کے لیے بیٹھتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر تھوڑی دیر پہ اس کو پھراتی ہے, اپنی چوٹ سے ایک حیت میں نہیں رہنے دیتی, الٹ پلٹ کرتی ہے. یہ الٹ پلٹ اس لیے کرتی ہے کہ ہر طرف سے اس کو گرمی ملے, سیکا ملے. اور آپ سوچئے یہ کام ماں نہیں کر سکتی, اس کے جنین میں جو بچہ جنم پا رہا ہے وہ ماں نہیں کر سکتی, تو یہ کون کرتا ہے؟ نبتلی ہی, الٹ پھیر, ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ اوپر والا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وہ گھوم رہا, پھر رہا ہے, اور ہر طرف سے اس کو گرمی مل رہی ہے, آرام مل رہا ہے, تحفظ مل رہا ہے, غذا مل رہی ہے, ہر چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. پھر دھیرے 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 ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا لوتھڑا بنتا ہے جس میں دھڑکن پیدا ہوتی ہے, حرکت پیدا ہوتی ہے, جو بعد میں قلب کہلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے اس کی کان اور ناک کے اندر کے اعضاء وجود پاتے ہیں, پھر وہ سننے لگتا ہے, اور اس کے بعد سے ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ دنیا میں آتا ہے اور دیکھنے کے قابل بنتا ہے. یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے. اور تفصیل ہے جو سورۃ المومنون میں گزر چکی ہے, اور بھی دیگر مقامات پر, کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کیسے جنین کو پروان چڑھاتا ہے, دنیا میں آنے سے پہلے کون کون سی صلاحیتیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کے لنگس کام کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے اس کے گردے کام کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے خون دوڑنے لگتا ہے, ہڈیاں بن چکی ہوتی ہیں, ہر چیز اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے. لیکن پہلی چیز جو فجعلناہ سمیعا بصیرا, جس کا یہاں اہمیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کو سننے والا, دیکھنے والا بنایا. وہ سننے لگتا ہے, دیکھنے لگتا ہے,
اب اللہ تعالیٰ جو صلاحیت عنایت فرما رہا ہے، پھر شعور دے رہا ہے، پھر سمجھ دے رہا ہے، پھر دھیرے دھیرے جیسے کہ میں نے عرض کیا مستقبل کے بارے میں غور کرنے کی صلاحیت اس کو مل رہی ہے جو حیوانوں کو نہیں مل رہی ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب ہم اس کو دونوں راہیں دکھا دیتے ہیں، ایک شکر گزاری کی راہ اور دوسرے ناشکری کی، دونوں بتا دیا گیا۔ انا ہدیناہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر تذکرہ کیا اور سورۃ القیامہ کی تشریح میں نے آیت رکھی تھی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، صلاحیت رکھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بھی اور بدکاری کی بھی، فجور کی بھی، گناہگاری کی بھی۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو میں سے جو چاہے وہ ایماندار بنے، جو چاہے بے ایمان بنے۔ یہ ہے جس کو میں نے کہا نا تھوڑی سی آزادی بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لیمیٹڈ ہے، پیریڈ کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے یہ محدود ہے، علاقے کے اعتبار سے آپ اسپیس میں جا کے کچھ نہیں کر سکتے، کرنا ہے یہی گلوب پہ دنیا میں، لہذا یہ علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، زمان و مکان دونوں اعتبار سے ایک محدود سی اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی جس کو انسان سمجھتا ہے بس میں آزاد ہوں، جو چاہے وہ کروں، نہیں، بہت لمٹ سے یاد رکھو کہ ہم نے تم کو دکھا دی راہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن، اب تمہاری مرضی ہے یا تو شاکر بنو، و اما کفورا، یا ناشکر بنو، کافر بنو۔ اچھا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا، اما شاکرن فرمایا، شکورن نہیں فرمایا۔ کفور کے مقابلے میں اما شاکر و اما کفورا ہے نا، تو ہم وزن کیا ہونا چاہیے؟ اما شکورن اما کفورن، نہیں، شاکرن کے معنی ہوتے ہیں کم شکر ادا کرنے والا، اور شکور کے معنی ہوتے ہیں خوب شکر ادا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں عظیم الشان، بہتات کے ساتھ، بکثرت، کوئی حد و شمار نہیں، اور نعمتوں کے مقابلے میں انسان کتنا ہی شکر گزار بنتا ہے، شاکر ہی رہتا ہے، شکور نہیں بن پاتا۔ شکور بہت بڑا اونچا مقام ہے، اللہ فرمائے شکر گزار بنو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے عظیم الشان نعمتیں، احسانات اور اس کا کرم، جس چیز سے، جس نعمت سے اس نے مالا مال کیا، وجود، صلاحیتیں، اس کے مقابلے میں اگر انسان ایک بھی ناشکری کرے تو وہ کفور ہے، بہت بڑا باغی ہے۔ ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے جس کی ہم ناشکری کر دیں، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کو آپ لے لیں، اگر ہم اس کی ناشکری کریں تو پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس نعمت کا کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بدل نہیں، وہ اعلیٰ ترین ہے، منفرد ہے، اقتا ہے بالکل۔ وہ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دل کے دھڑکنے کا، کڈنی کے کام کرنے کا، آپ ایک لسٹ بنا لیجیے، ساری نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک نعمت چھین لے تو اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ لہذا کسی بھی نعمت کی ناشکری یہ کفور بنا دیتی ہے انسان کو۔ اسی لیے جب ناشکری کا لفظ ارشاد فرمایا تو کفور کا لفظ فرمایا، شکر گزاری بہت کم ہے، قلیل من عبادی الشکور فرمایا، کم ہی میرے بندے شکر کر پاتے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ فرمایا نماز پڑھنے کی توفیق جو ملتی ہے اس پر بھی تم شکر ادا کرو تو کم ہے۔ یہ توفیق بھی ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، ذرا سوچئے، لامتناہی سلسلہ ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ لمحہ لمحہ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے ایک نئی شان ہے، ایک نئی آن ہے، ایک نئی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مل رہی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے راہ سجا دی، اما شاکرن، یا تو وہ شکر گزار بنے، وہ اما کفورن، یا پھر کفر کرنے والا ناشکرہ بنے۔ اور جب کفر کرنے والا ناشکرہ بن جائے، کافر کی اصطلاح کو آج ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک خاص قسم کے طبقے کے لیے یہ نام دے دیا گیا ہے جو انڈیا میں جی رہے ہیں بیچارے، اسلام نہیں قبول کرے وہی کافر نہیں، جو اپنے مالک حقیقی کو نہیں پہچان رہا ہے اور اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، وہ کافر ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں وہ نعمتوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے،
تو لازمی بات ہے اگر تم پردہ ڈالے ہوئے ہو تو تم کیوں کافر بنے ہوئے ہو؟ کفر ختم کرو نا، شکر شروع کر دو. بھائی اگر میں کسی سے کہوں بیمار بیمار بیمار، کیوں بیمار ہے؟ صحت مند بنو، علاج کراؤ، ہے نا. جب کسی شخص کو اپنے کافر ہونے پر احتجاج ہو رہا ہے، عار محسوس ہو رہا ہے، عیب محسوس کرتا، گالی محسوس کرتا، تو اس کیفیت سے نکلے نہ تو اچھی کیفیت میں آ جائے، بھلا بن جائے. شاکر بننا تو اپنے مالک کا شکر گزار بننا تو بہت پیاری صفت ہے. تو یہ خود گناہوں میں جیئیں گے، گندگی میں جنم لیں گے، گندگی میں زندگی گزارنا چاہیں گے، اور اگر کوئی کہہ دے گندگی میں تم ہو تو برا لگ رہا ہے تو پھر نکل جاؤ، نہاؤ، غسل کرو، صاف ستھرے ہو جاؤ، پھر سفر کرو. یہ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو. لہذا فرمایا دیکھو یہ جو کفر ہے، اب کفورن کا لفظ ہے، کافر کا لفظ ہے، اسے چھپا دینا، اللہ کی نعمتوں کو پوشیدہ کر دینا، اظہار نعمت نہ ہونا، عرفان نعمت نہ ہونا. یہ ہے فرمایا تمہارے لیے، تم اختیار کرو راستہ. لیکن یاد رکھو اگر ناشکری کے راستے پر چلو گے، اپنے مالک کو پہچاننے سے انکار کر دو گے، اور اپنے مالک کے دربار میں سر جھکانے سے انکار کر دو گے، اور اپنے مالک کی بات ماننے سے انکار کر دو گے، تو پھر فرمایا ایسی صورت میں انتظام تمہارے لیے کر دیا گیا، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے، ارحم الراحمین، بہت رحم کرنے والا مہربان ہے نا پروردگار. اس کی شان کیا ہے دیکھیے کہ اس نے سزا کا تذکرہ اتنا مختصر فرمایا، اتنا مختصر کہ ایک ہی آیت میں اس نے سزا کا تذکرہ کیا، ختم. اور جب نعمتوں کا ذکر شروع ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ قریب اس نے 18 آیتوں میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. سوچیے آپ 10 گنا بھی نہیں کہہ سکتے، قریب 20 گنا، 20 گنا زیادہ اپنی جزا کا، نعمتوں کا، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بندوں کی قدردانی کا. یہ تذکرہ کثرت کے ساتھ پھیلا ہوا شروع ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. اور ناشکری کا، منکر کا، کفر کرنے والے کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کر کے قصہ ختم کر دیا. اِنَّا أَعْتَدْنَا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ، منکروں کے لیے جو انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا نہیں چاہتے، مالک کو پہچاننا نہیں چاہتے. کتا اپنے مالک کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور اعتراف کرتا ہے. اور کتنے کتے ہیں جو اپنے مالک کے مرنے کے بعد قبر پر روزانہ جا کے بیٹھا کرتے ہیں، تو اپنے مالک کو نہیں پہچاننا چاہتے. جس نے تم کو وجود دیا، جس نے تم کو غذا دی، جس نے تم کو یہ پیاری فضا دی، جس نے تم کو خاندان دیا، کنبہ دیا، کیا کیا نعمتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا قرآن مجید میں. اور ان نعمتوں کا ایک مجموعہ اگر آپ سمجھنا ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ لیجیے. یہ ساری نعمت دینے والے رحمان کو تم نہیں پہچاننا چاہتے تو تمہاری کوتاہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یہ تو سزا تم کو ملے گی. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، بے شک ہم نے منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، سلاسل وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا. سلاسل زنجیروں کو کہتے ہیں، زنجیریں، چینیں ان کی زنجیریں باندھ دی جائیں گی مجرموں کو، اور وہ زنجیروں کو فرشتے کھینچ کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں میدان حشر میں لائیں گے. وہ اغلال کہتے ہیں توپ کو. پچھلے زمانے میں خاص طور پر قیدی کے گلے میں ایک توپ ڈالا جاتا تھا، لوہے کا ایک سرکل ہوتا تھا، اور پھر اس میں چین ہوتی تھی تاکہ بھاگ نہ سکے. لہذا یہ جو آج گردن کھلا کے، گردن اکڑا کے پھرتے ہیں، یہ ان کا عالم ہی ہوگا، قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توپ پڑی ہوئی ہوگی. وَسَعِيرًا، اور تیسری چیز یہ کہ دہکتی ہوئی آگ ہوگی جس آگ میں پھٹا دیا جائے گا. یہ ہوگا ناشکری کا انجام. اب تم سوچ لو کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو. لیکن ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. میں نے عرض کیا تھا نا، آیت نمبر 5 سے آپ دیکھیں گے آیت نمبر 22 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک نیکوکار وہ پی رہے ہوں گے ان پیمانوں سے، اس جام سے جس جام میں کافور کی ملونی ہوگی. ابرار برون کی جمع ہے. برون کہتے ہیں اصلاً وفادار کو، جو اپنے مالک کا وفادار ہے، لیکن لازمی بات ہے ہم نیکوکار سے ترجمہ کرتے ہیں.
ہم صالح لوگوں سے ترجمہ کرتے ہیں، بھلے لوگوں سے ترجمہ کرتے ہیں، ایمان والوں سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ سب ترجمے قابل قبول ہے، لیکن مفہوم وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے، بے وفائی نہیں کرتا اپنے مالک سے، ان الابرار، اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ جنت میں یشربون من کأس، کأس کہتے ہیں جام کو، پیالے کو، جس میں مشروب پیش کیا جاتا ہے، وہ پی رہا ہوگا اس پیالے سے، کانا مزاجھا کافورا، جس کا امتزاج کافور سے ہوگا، ملونی مکس کیا جائے گا اس میں کافور کو، اور کافور کیا ہے؟ فما عینا یشرب بہا، وہ ایک چشمے کا نام ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پی رہے ہوں گے، یفجرونہا تفجیرا، اور وہ ابل رہا ہوگا چشمہ، ابلتا ہوا چشمہ، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا ان کو اندازہ ہوگا کہ ابلتا ہوا چشمہ بھی کیا چیز ہوتا ہے، میٹھا میٹھا پانی نکلتا ہے دنیا میں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ سخت گرمی کے زمانے میں اور پتھر گرم ہے لیکن اس میں سے ایک چشمہ ابل رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے پانی ٹھنڈا سا نکلتا ہے اور میٹھا میٹھا پانی ہوتا ہے، چشمے کا پانی کبھی کھارا نہیں ہوتا، کنویں کا پانی تو ممکن ہے کھارا ہو، نمکین ہو اور میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن چشمے کا پانی جو چشمہ ابلتا ہے، اسپرنگ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کبھی کھارا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ میٹھا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور جو جنت میں چشمہ پھوٹ رہا ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگائیے، اس کی دلاویزی کا اندازہ لگائیے، اس کے حسن کا، اس کے ذائقے کا، اس کا لطف کا، فرمایا کہ ایک ایسا چشمہ ہے جو جنت میں پھوٹ رہا ہوگا، اس کا نام کافور ہوگا۔ وہ دنیا کے کافور سے اس کا لینا دینا نہیں، یہ ایک نام رکھا گیا ہے کیونکہ مفسرین نے فرمایا اس میں بے انتہا پیاری بھینی بھینی ہلکی ہلکی خوشبو ہوگی، اسی خوشبو کی وجہ سے اس کا نام کافور رکھا جائے گا۔ یہ پہلا چشمہ، ایک چشمہ ہے جہاں سے پانی کی پھوٹنے کی ایک جگہ ہے جو کافور ہے، اور یہ ان بندوں کے لیے ہے، یہ جو مشروب پلایا جا رہا ہے وہ بندے یہ مشروب پی رہے ہیں جن کی صفت یہ ہے یوفون بالنذر، جو نظر کو پورا کرتے ہیں، منت مانگ لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، کیونکہ یاد رکھیے منت جو ہوتی ہے، جو نظر مانگتا ہے بندہ، وہ بندے اور اللہ میاں کے درمیان رہتا ہے، تیسرا عام طور پر انٹرفیئر نہیں رہتا ہے۔ بیمار ہو گئے تو اندر 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 دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ صحت دیجئے، اتنا صدقہ کروں گا، اتنا خیرات کروں گا، بہت کم ایسا ہوتا ہے لوگ بتا بھی دیتے ہیں اپنے امراض کو، زیادہ تر لوگ اندر ہی اندر سوچتے ہیں، کوئی خطرہ پیدا ہو گیا، مصیبت آ گئی، اندر اندر دل میں اے اللہ یہ مصیبت ٹل جائے گی تو میں یہ نیک کام کروں گا، پھر مصیبت آ گئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب جان بچنے والی نہیں، اے اللہ مہلت دے دیجیے، خود نماز کی پابندی کروں گا، دل ہی دل میں کہتا ہے بندہ۔ اور یہ جو عہد ہو رہا ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اس کو نظر بھی کہتے ہیں، اس کو ہم اردو میں منت بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اگر جائز چیز کی منت تم نے کی تو اس کو پورا کرو، ناجائز چیز کی منت اگر تم نے کی تو اس کو قسم توڑنے کا کفارہ دو، اس پہ عمل ہرگز نہ کرو۔ کسی نے منت کر لی غلط، یہ کام میرا ہو جائے گا تو بھائی کی صورت بھی دیکھوں گا، تو یہ حرام کام کی منت کی، بھائی سے تو ملنا چاہیے، وہ تو خود ہی رشتہ ہے، اسی صورت میں اس کو قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا اور ملاقات کرنی ہوگی۔ ایک مثال دیا میں، ایسی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، بسا اوقات لوگ مشرکانہ منت کر لیتے ہیں، خرافات والی منت کر لیتے ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ منت توڑ دینی چاہیے، کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور وہ منت مانگی ہو جو نیکی کی ہے، اطاعت کی ہے، فرمانبرداری کی ہے، روزوں کی ہے، صدقات کی ہے، نمازوں کی ہے، کار خیر کی ہے، تو اس پر پورا پورا اترنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پھر وہ انسان کمزور قرار پاتا ہے اور اس کے قول و قرار کی اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا آپ سوچیں گے منتوں کا تذکرہ ہے، واجبات فرائض کا تذکرہ نہیں، تو اس میں مفسرین نے لکھا جو شخص نفل کاموں کی نیت کر کر اس کو پورا کرے تو وہ فرائض واجبات میں ڈنڈی مارے گا، سوچیے ہرگز نہیں،
جو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر فرض کر دیا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو وغیرہ وغیرہ، سارے فرائض آپ ذہن میں رکھیے، واجبات ذہن میں رکھیے، تو جس کو اللہ نے حکم دے دیا وہ زیادہ اہم ہے جس کا بندے نے خود ارادہ کر لیا، بہت اہم ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو بندہ اپنی پابندیوں کی اپنے آپ پر جو خود اپنے آپ سے وہ پابندی لگا لی اس کو پورا کر رہا ہے تو اللہ کے عہد و پیما کو کیوں پورا نہیں کرے گا؟ لغوی بات ہے، بدل سے اولا کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرائض اور واجبات کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یوفون بالنذر، اور وہ نذر کو پورا کرتا ہے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن کا اندیشہ رکھتا ہے، ڈرتا ہے اس دن سے جس دن کی پریشانی عمومی ہے، پھیلی ہوئی ہے، مستطیرہ، چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، وقتی اور ایک تھوڑے سے لمحے کے لیے نہیں ہے بلکہ عمومی قسم کی الجھن و پریشانی ہے۔ میدان حشر کی مصیبت اور بہت بڑی مصیبت ہوگی، اب اس کو احساس ہے کہ اس مصیبت سے مجھے دوچار ہونا ہے، لہذا اب وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیما پورے کر رہا ہے، اب وہ ان چیزوں کی بھی تکمیل کر رہا ہے جن کا خود اس نے اپنے آپ سے ارادہ کر لیا، اور اس کا عالم پھر یہ ہے کہ عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھلانے کا انتظام کرتا ہے، کسی کو بھوکو پیٹ نہیں دیکھ پاتا۔ یہ نیک بندوں کی بہت اہم صفت ہے، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بار بار میں یہ حدیث کوٹ کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، بالکل صحیح ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس ارشاد پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام، لوگوں سلام کو عام کرو، السلام علیکم یہ کہنے کا رواج ڈالو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز کا اہتمام کرو جب پبلک سوتی رہتی ہے، لوگ سوتے رہتے ہیں۔ اگر تم یہ تین کام کرتے ہو تو تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت پہ تم داخل ہو جاؤ گے بسلامین، پوری سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ۔ لہذا یہ غریبوں کے کھلانے کا انتظام آگے بھی آئے گا کہ مصیبت میں، فقر و فاقے میں کسی کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی نیکی ہے، اسلام نے اس کو بہت ہی اہم قرار دیا۔ لہذا یطعمون الطعام، اور وہ کھلانے کا انتظام کیا کرتے تھے علی حبہ، اگرچہ کہ خود کو اس کی ضرورت ہوتی تھی، خود کے لیے کھانا محبوب ہوتا تھا، ضرورت مند ہوا کرتے تھے، لیکن خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کے لیے شیئر کر رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ کس کو؟ مسکینن، اس کو جو نادار ہے، مسکین ہے۔ مسکین ہونے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بیچارہ معذور پیدا ہوا، کمانے دھمانے کے قابل نہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، کمانے کے قابل نہیں، کوئی مرض کا ایسا اٹیک ہو گیا ہے کہ وہ کما نہیں سکتا، آسمانی آفت آ گئی ہے، بڑے سیلاب کے شکار ہو گئے، زلزلے کے شکار ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، کہ انسان کمانے کے قابل نہ رہ جائے، کبھی کبھی ٹیمپرری، کچھ دنوں کے لیے، کبھی کبھی ہمیشہ کے لیے قابل نہیں رہ جاتا، ایسوں کو مسکین کہا گیا جو محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کو بھوکوں مارنے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ تم گھر میں اسٹور کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لو اور تمہارے اطراف اپنا بھوک سے مرے جا رہے ہو۔ اور یہی وہ اسلام کا مزاج ہے جو شاید ابھی ہمارے اندر 10% ہے، 5% ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو غریب سے غریب مسلمان سڑک پر نکل آیا تھا کھلانے کے لیے، مسافروں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، بھوکوں کے گھر تک کھانا پہنچانے کے لیے، اور جن کی بلینز اور بلینز آف ڈالر اور ریال اور روپیوں کی تجارت ہے وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے تھے، اور ان کا 1 روپیہ نہیں نکل رہا تھا، لیکن غریب مسلمانوں کے پیسے نکل رہے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے مزاج پیدا کیا، اللہ کی کتاب نے مزاج پیدا کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، خود ضرورت ہے، مسکین کو کھلاتے، وَيَتِيمًا، یتیم کو جس نے باپ کا سایہ کھو دیا،
جس کا کوئی آسرا نہیں، جس کے لیے کمانے کے قابل کوئی نہیں، اور ایسے موقع پر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نگہداشت سن بلوغ تک پہنچانے کے لیے سوسائٹی ذمہ دار ہے، سوسائٹی خرچ کرے. کہ یتیموں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا وکافل الیتیم کہاتین، اگر تم یتیم کی اسپانسرشپ کر رہے تو مجھ سے ایسے قریب ہو، اتنے قریب ہو. ارشاد فرمایا ہاتین، انگلیوں کے 2 اشارے کر کے فرمایا مجھ سے تم اتنے قریب ہو. یتیموں کے حقوق ہڑپ کر جانا، ان کو لے جا کے یتیم خانوں میں ڈال دینا، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا. ان کو اپنا بھائی بنانا، سینے سے لگانا، ان کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھنا، ان کی ضروریات کی تکمیل ایسے کرنا جیسے آپ اپنے بیٹے کی کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سے میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس پہ کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ ہے یتیموں کی نگہداشت. لہذا فرمایا کہ وہ کھلانے کا انتظام کرتے ہیں، باوجود کھانے کی خود کو ضرورت ہے. کسی مسکین کو، کسی یتیم کو اسیرن، اور اس کو جو مصیبت کا مارا قیدی ہو گیا، جیل میں پڑ گیا ہے، اور اس کے بعد سے اس زمانے میں خاص طور پر جیل میں ایسے جیل نہیں ہوتے تھے، کئی باندھ کے ڈال دیا جاتا تھا تو وہ بھوکو نہ مرے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ خرچہ کر کے آپ پینلٹی دے کے اس کو نکالیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جیل میں ہے تو اس کے بال بچوں کا خیال رکھے، ان پر خرچ کرے. اب آج کل آپ جانتے ہیں نا، معصوم جیل میں جاتا ہے، مجرم جیل میں نہیں جاتا. مجرم جیل میں نہیں جاتا، مجرم ٹہلتا رہتا ہے، کبھی کبھی وہ وزیر اعظم بنتا، وزیر داخلہ بنتا، چیف منسٹر بنتا. اور معصوم کا مسئلہ یہ ہے بالخصوص اگر اس کے ساتھ محمد لگا ہے، وہ بیچارہ اسلامی نام کا حامل ہے، تو پھر اس کے معنی سمجھ لیجیے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی. لہذا ایسے قیدیوں کے سلسلے میں شفقت کا رویہ، ہمدردی کا رویہ، ان کے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، ان کے اہل و عیال کی مدد کرنا، یہ اسلامی سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے. اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ آپ اندازہ کیجئے بدر کے میدان میں جو علم بردار تھے، مشرکوں کے جھنڈا لے کے آئے تھے، ابو عزیز ان کا نام تھا، بعد میں وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے. لیکن جب وہ آئے تو وہ تو آئے تھے مشرکین کی جانب سے، وی آئی پیز میں سے تھے، علم بردار تھے نا، اہم عہدہ تھا ان کا فوجیوں میں. لیکن جب شکست ہوئی اور مسلمانوں نے گرفتار کیا تو ان کو بھی کر لیا، ابو عزیز کو. اب پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے. اب مدینہ منورہ میں کوئی ایسا جیل خانہ تھوڑی تھا آپ کے چنچل گھوڑے کی طرح، جیل تو نہیں تھا وہاں. لہذا ایک صحابی جن کے گھر کچھ کھانا پینا ہوتا تھا، ان کے صحن میں ایک کو باندھ دیا گیا تھا، تم ان کی نگرانی کرنا. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، استوصوا بالاسارى خیرا، مجھ سے تم وصیت قبول کر لو، نصیحت قبول کر لو کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو ان کے کھلانے پلانے کے ذمہ دار ہو. سب سے پہلے ان کے کپڑوں کا انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ جنگ میں کسی کا کرتا پھٹ گیا، کسی کا جھپا پھٹ گیا، جنگ تھی نا، لہٰذا سب سے پہلے لباس کا انتظام کیا گیا. مدینہ منورہ کی سردی ہے، گرم کپڑے دے دو. اور ابو عزیز کہتے ہیں کہ میں جن کے گھر قیدی بن کر گیا تھا ان کا عالم یہ تھا، روٹی مجھے کھلاتے تھے، کھجور بچوں کو کھلاتے تھے. روٹی مجھے دیتے تھے اور بچوں کو کھجور دے کر تنخواہ دیتے تھے، بچے کھجور کھا کے رہ جاتے تھے، روٹی مجھے کھلاتے تھے. یہ ادا تھی ان کی، جس کی وجہ سے انہوں نے تہیہ کیا کہ جیسے ہی میں آزاد ہو جاؤں گا اور مکہ مکرمہ جاؤں گا اسلام قبول کروں گا. اور وہی ہوا کہ پھر وہ اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے. یہ حسن سلوک قیدیوں کے ساتھ، یہ حسن سلوک حملہ آوروں کے ساتھ، یہ خیر کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ، رحمتوں کا معاملہ. اور آج لوگ اسلام کا نقشہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظالمانہ بنا کر اس کے چہرے کو اور اس کی شبیہ کو بگاڑ کر کہ یہ جنگ پہ حملہ کرتے ہیں، لڑائی جہادی، وہ یہ نادان. تمہارا مذہب اگر اتنا کمزور اور بودا ہے کہ نوجوانوں پر، لڑکوں اور لڑکیوں پہ کنٹرول نہیں، تو اپنے مذہب کی خبر لو، اپنے مذہب کی خبر لو. ہم کو تختہ مشق بنا کے اپنا مذہب نہیں بچا سکو گے، یوں ہی نہیں ڈوبو گی، ختم ہو کر رہ جاؤ گے.
اور جب حق آتا ہے باطل کو ختم ہونا ہوتا ہے. یہ حقیقت کب تک لڑو گے؟ ایسے ہی ابو جہل اچھلا تھا, ایسے ہی ابو لہب اچھلا تھا, عتبہ اور شیبہ ایسے ہی تلوار لے لے کر نکلے تھے. کہیں موب لنچنگ کی تھی, کہیں حضرت عمار کو مارا تھا, کہیں حضرت یاسر کو شہید کیا تھا, کہیں حضرت سمیہ کو کاٹا تھا, کہیں بلال کو زخمی کیا تھا. کر رہے تھے, ابھی تم کر رہے ہو, لیکن اس کے باوجود بچنے والا نہیں ہے اپنا دین. کتوں, بلیوں, سانپ, بچھو, بندروں کی کب تک پوجا کراؤ گے؟ نوجوان لڑکے پڑھ رہے ہیں نا, تو دیکھ رہے ہیں, وہ تو جا رہے ہیں امریکہ, وہاں تو دیکھ رہے ہیں ہر ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں گائے کا گوشت رکھا ہوا ہے. جس کو زندگی بھر اماں کہہ کے ان کو امریکہ پڑھنے بھیجا, وہاں اماں کا گوشت سامنے رکھا ہے, تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. لہذا وہ مذہب سے بیدار ہو رہے ہیں. جو تعلیم حاصل کر رہا ہے مذہب سے بیدار ہو رہا ہے, تو تمہارا نزلہ ہم پہ کیوں گر رہا ہے؟ اپنے دین کی خبر لو. جو تمہارے گھر میں آگ لگی ہو اس کو بجھاؤ, جو تمہارا گھر بوسیدہ ہو کر گر رہا ہے اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو. ہماری حویلی کو تم کچھ نہیں کر سکتے. مسلمان قصوروار ہے, اسلام صاف ستھرا ہے, یاد رکھو. مسلمان کو پریشان کر سکتے ہو تم, ہر ایک نسل کا جینا دوبار کر سکتے ہو, لیکن اسلام, اللہ کے رسول نے فرمایا, ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو کر رہے گا. کب تک بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دین, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ایک اچھی زندگی. حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران پہنچے تو میلے کچیلے کپڑے, اتنا لمبا سفر کر کر ایران پہنچے, ذرا سوچیے. اور وہ بھی گھوڑا نہیں, آپ کا خچر. خچر آپ جانتے نا, گھوڑے سے بہت چھوٹا ہوتا ہے, تھوڑا گڈا سا ہوتا ہے. اور اس خچر پر جب رستم کے دربار میں داخل ہوئے تو رستم نے کہا, کیوں آئے؟ عرب میں کیا نہیں تھا, وہاں سے یہاں کیوں ہے اتنا لمبا سفر کر کر؟ تو حضرت عامر بن ربیع کی تقریر تاریخی تقریر ہے. انہوں نے کہا, واللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. میں نہیں آیا. واللہ ابتعثنا, اللہ نے مجھے نکال کر بھیجا ہے تیرے دربار تک, تاکہ میں انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر مولا کی بندگی میں داخل کروں. اور کیا فرمایا آگے؟ اتنی تاریخی بات ارشاد فرمائی کہ نبیوں جیسا کلام ہے. حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرماتے ہیں, وَلِنُخْرِجَ مِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى سَعَةِ الْإِسْلَامِ. اور یہ جو دین کے نام پر جو خرافاتوں کی ظلم و زیادتی میں تم سسک رہے ہو نا, اس سے نکال کر اسلام کے عادل, انصاف, اسلام کی جو وسیع تعلیمات ہے آفاقی, ان تعلیمات میں تم کو داخل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا. میں چھوڑ گیا, مجھے گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, مولا کا حکم تھا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, میرے رب نے فرمایا تھا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, رحمتیں ہیں, وسعتیں ہیں, یہاں خوشحالیاں ہیں, یہاں دل کو اطمینان ہے, یہاں مولا سے محبت ہے, یہاں رسول کا آئیڈیل ہے, یہاں اللہ کی کتاب ہے. لہذا دنیا تو گرے گی اس پہ, کب تک بچاؤ گے تم؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو, انکار کی روش پر چلو گے, گلے میں زنجیر ہوگی تو ڈالا جائے گا, جہنم میں جھونک دیا جائے گا. وفادار بنو گے اللہ تعالیٰ کے, اور اپنے سرمایہ کو خرچ کرو گے, کھلاؤ گے مسکینوں کو, محتاجوں کو, ناداروں کو, یتیموں کو, اسیروں کو, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. اور پھر اس میں اب مقام بلند ہوتا ہے. دیکھیے بندوں کا پہلا گروپ ہو گیا کافروں کا, جن کو آپ فیلیئرز کہہ سکتے ہیں, فیل ہو گئے ہو, قصہ ختم ہو گیا. اب یہ تھرڈ کلاس جنت میں جانے والے, اور تھرڈ کلاس کے لفظ سے ذرا برا مت مانیے, تھوڑا پسندیدہ لفظ نہیں ہے, یعنی آپ یوں کہہ لیجیے کہ وہ جنت کے مستحق بندے, پہلا درجہ جو جنت کے مستحق ہو گئے. جنت میں پہنچنے کے بعد ان کو ایک مشروب مل رہا ہے, وہ پی رہے ہیں, ایک پیمانہ ہے خوبصورت صاحب خورا, اور اس میں وہ کافور والے چشمے سے سیراب ہو رہے ہیں. اس کے بعد اب نیتوں کے اعتبار سے لوگوں کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. ایسی نیت, یہ للہیت, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ جو کچھ ہم تمہاری خدمت کر رہے ہیں, تم کو ہم کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, لوجہ اللہ, بس اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی رضا چاہتے ہوئے. لا نرید منکم جزاء, ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے, ولا شکورا, اور نہ ہی ہم یہ چاہتے کہ تم شکریہ کہو.
थैंक यू की भी हमको ख्वाहिश नहीं, थैंक्स कह दो नहीं, इसके भी हम सजावार नहीं, ये भी हमको नहीं चाहिए। जो लेना है हम अपने मौला से लेंगे। तो ये नियत, लिल्लाहियत, खालिसतन मौला को खुश करने की कैफियत, ये याद रखिए सदकात को बहुत बुलंद करती है, सदकात को बहुत ही अहम बनाती है, अल्लाह ताला की निगाहों में मकबूल बनाती है। अगर ये कैफियत नहीं है तो सदकात बर्बाद हो जाते हैं। ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिल-मन्नि वल-अज़ा, अपने सदकात को तुम एहसान जतला कर, रियाकारी कर करके बर्बाद न करो, बचाओ उसको। गुण है तो सदकात को लग जाता है जब एहसान जतलाते हैं, जब दिखावा करते हैं। और अल्लाह ताला के नेक बंदों का आलम ये कि वो खालिसतन अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं, और जिनके ऊपर एहसान करते हैं उनको ऐसे भूल जाते हैं कि जैसे उनको कभी कुछ दिया ही नहीं था, खत्म। तुम बस खुश रहो, अल्लाह ताला हमारा वो देख रहा है हमने क्या कर दिया, वो हमको अजर इनायत फरमाएगा। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा, हम अपने रब से डरते हैं उस दिन के बारे में जो दिन अबूस है, बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा ये क़यामत का दिन। क़मतरीरा, जिसकी सख्ती भी लंबी होगी, खत्म नहीं हो जाने वाली होगी, जिसकी परेशानी लगातार चलती चली जाएगी, मगर ये कि बस अल्लाह ताला रहम कर दे। जब दिल में ये खौफ हो, ये अंदेशा हो, तो फरमाया फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, अल्लाह ताला भी फिर उनके साथ वैसे मामला करता है और बचा लेता है अल्लाह ताला उस दिन के शर से, परेशानी से। जो सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा, जो गर्मी होगी, जो पसीना होगा, जो वहशत होगी, जो बेचारगी होगी, जो तन्हाई होगी, ये सारी कैफियतों से अल्लाह ताला बचा लेता है। और तन्हाइयों को दूर करने के लिए फरिश्तों की फौज लगा देता है, आगे पीछे सिक्योरिटी के साथ लेकर चलो, एजाज के साथ लेकर चलो। फवक़ाहुमुल्लाहु, तो अल्लाह ताला को बचा लेगा शर्र ज़ालिकल यौम, उस दिन की परेशानी से। वलक़ाहुम नज़रतुम व सुरूरा, और नवाज देगा अल्लाह ताला उस दिन चेहरे की रौनक से। पिछली सूरत में भी गुजर चुका कि चेहरे पे एक रौनक देगा, सफेद चेहरा चमक पड़ेगा। वसूरन, और खुशी, दिल का इत्मीनान, कामयाबी की एक फरहत जो होती है, एहसास कामयाबी का, वो अल्लाह ताला इनायत फरमाएगा। वजज़ाहुम बिमा सबरू, और उन्होंने जो सब्र किया था, हालात का मुकाबला किया था, कि वो साबित कदम रहे इबादतों पर, वो साबित कदम रहे मुसीबतों के मुकाबले में, वो साबित कदम रहे आजमाइशों के मुकाबले में। उनको दीन की डगर से हटा देने की मेहनत की गई, कोशिश की गई, दौलत लगाई गई, ताकत लगाई गई, पुलिस लगाई गई, नहीं हटे वो दीन पर साबित कदम रहे और दीन पर मरे, तो फिर उसके बदले में अल्लाह ताला जन्नतों व हरीरा, जन्नत इनायत फरमाएगा। ऐसा बाग जिसमें पहनने के लिए रेशम होगा, और ऐसा लतीफ रेशम के उसका आगे अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, मुत्तकीईन फ़ीहा अलल अराइक, उस बाग में वो बिछौनों से, तकियों से, मसनद से टेक लगाए बैठे हुए होंगे, और वो आराम से आमने सामने अपने साथियों को देख रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, और सूरज भी खत्म हो चुका होगा, सर्द लहरें भी खत्म हो चुकी होंगी। फरमाया, रिवायतों में भी आता है कि जन्नत में ऐसी हल्की हल्की नूरानी रोशनी हो रही होगी जैसे इशराक के वक्त होती है, इस वक्त हो रही है। ज्यादा गर्मी नहीं होती, झुलसा देने वाली कैफियत नहीं होती, सूरज में तपिश नहीं होती, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। सवेरे का जो सुहाना वक्त होता है, उस वक्त का नूर जन्नत में फैला हुआ होगा। तो फरमाया कि ला यरौना फ़ीहा शम्सन, वहाँ सूरज की हरारत, तपिश, गर्मी से भी इनको वास्ता नहीं पड़ेगा। वला ज़महरीरा, और यख वस्ता ठंडी हवाएं भी नहीं चल रही होगी कि उसकी वजह से परेशानी हो जाए। इत्तिदाल का मौसम, सुहाना मौसम। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, ऐसे दरख्त होंगे कि उनके साए इनके सरों पर फैले हुए होंगे। वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, और फल झुके जा रहे होंगे, मुसख्खर कर दिए जाएंगे। कि रिवायतों में आता है कि जिस आसानी के साथ खड़े होकर एक आदमी फल तोड़ेगा, उसी आसानी के साथ वही जन्नती बैठे बैठे भी वो फल तोड़ लेगा, उसी आसानी के साथ फरमाया लेटे हुए भी तोड़ लेगा। बस नियत करेगा कि ये फल मुझ तक पहुंचे, वो फल धीरे धीरे उस पर झुकता चला जाएगा और आराम के साथ उसको तोड़ लेगा।
कुतूफ कहते हैं फल के तोड़ने की कैफियत को, और यहाँ मुराद फल ही है। वज़ुल्लिलत कुतूफुहा, और फलों पे पके हुए फल, तैयार शुदा फल जो तोड़ने के काबिल हो चुके हैं, वो मुसख्खर कर दिए जाएंगे, कंट्रोल में कर दिए जाएंगे। आराम से, बहुत ही आसानी के साथ उन फलों को वो हासिल करेगा। वयुताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन, और चांदी की कश्तियां लिए हुए उनके कुछ गिलमान होंगे, जिसका आगे तस्करा आ रहा है, जो तवाफ कर रहे होंगे, गर्दिश कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। आनियतिन मिन फिद्दतिन, वो चांदी की कश्तियां होंगी। वो अक्वाबिन, और उस पे चांदी के प्याले होंगे। कानत कवारीरा कवारीरा मिन फिद्दतिन, ऐसी चांदी, ऐसी चांदी, इतनी सॉफ्ट, इतनी लतीफ कि ट्रांसपेरेंट हो चुकी होगी। सोचिए आप, सिल्वर है, मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, शीशा होता है ना ट्रांसपेरेंट, लेकिन कवारीरा मिन फिद्दतिन का के चांदी के शीशे होंगे। वो कैसे होंगे आप बस जन्नती में आप पता लगा सकते। इस दुनिया में तो ये अकल काम करने वाली नहीं है कि ऐसे चांदी के प्याले, ऐसे जाम जो इंतहाई खूबसूरत, ट्रांसपेरेंट है तो चांदी के, लेकिन ट्रांसपेरेंट हो चुके होंगे। ऐसी नजाकत और सॉफ्टनेस के साथ वो तैयार किए गए हैं। क़द्दरूहा तक़दीरा, सही उनका अंदाजा लगाकर पैमाने भरे गए होंगे। वो युस्क़ौना फ़ीहा कासन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, वो मशरूब पीने के लिए उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा होगा, जिसकी मलोनी ज़ंजबील, सोंठ को हम ज़ंजबील कहते हैं, अदरक की सुखी हुई जो शक्ल होती है, अदरक को भी ज़ंजबील कह लेते हैं। लेकिन लाज़मी बात है, मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये दुनिया में भी आप किसी मशरूब में हल्का सा अगर अदरक की मिलावट करें और उसका फ्लेवर डालें तो बड़ा टेस्ट आता है, बड़ा जायका अच्छा हो जाता है और हाजमे के लिए मुफीद हो जाता है। ये जन्नत की जो अदरक होगी और उसकी जो प्यारी प्यारी खुशबू होगी, उसका जो जायका होगा, तो थोड़ा सा उसमें फ्लेवर मिलाया जाएगा। और ये क्या है? ज़ंजबील। फरमाया आइनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, इन लोगों के लिए वहां पर एक चश्मा होगा जिसका नाम सलसबील होगा। और ये वो लोग होंगे यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून, के उनके अतराफ खुद्दाम घूम रहे होंगे। जैसे वेटर्स वगैरह आज दुनिया में हम किसी बड़े होटल में जाते हैं, दौड़ दौड़ कर प्लेटों में चीजें लेके आते हैं, तो फरमाया विल्दानुन मुख़ल्लदून, वो लड़के होंगे जो एक ही उम्र में ठहरे हुए रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे। वो धीरे धीरे उम्र बढ़ जाए और उसके बाद से वो रिटायरमेंट के करीब हो जाए, कमजोर हो जाए, नहीं, मुख़ल्लदून, हमेशा एक ही उम्र में ठहरे रहने वाले वो लड़के दौड़ रहे होंगे। विल्दान, नौजवान नौखेज लड़के, मुख़ल्लदून, जिनकी जवानी हमेशा बाकी रहेगी, वो खिदमत में लगे हुए होंगे। इतने खूबसूरत इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअन मंसूरा, कि जब उनको तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे मोतियां हैं बिखेर दी गई। लुअलु मोतियां हैं, पर्ल्स जिसको आप कहते हैं, सच्ची मोतियां जो बिखेर दी गई, वो आपकी खिदमत में लगे हुए होंगे। ये जरा आला दर्जे के जन्नती होंगे। पहले दर्जे के जन्नती उनका तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जाएंगे अपना आखोरा उठाएंगे और पिएंगे। अब ये आला दर्जे के जन्नती हैं, इनके लिए दौड़ दौड़ कर हेल्पर्स आ रहे होंगे, कश्तियों में सजाए हुए ऐसे आखोरे ला रहे होंगे, जाम और प्याले, सुराही सरोही, जो बनी हुई तो चांदी से है लेकिन शीशे की तरह चमक रही, आर पार का नजर आ रहा, और हर खिदमत के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, आंखों के इशारों को समझ रहे होंगे, हाथ को हिलाने की और मसेरियों से उतरने की जहमत नहीं दे रहे होंगे, खुदाम लगे हुए होंगे। ये और ऊंचे दर्जे के जन्नती होंगे जिनकी नीयतें बहुत खालिस होती है, सिर्फ अल्लाह के लिए जो करते हैं। और आगे बढ़िए, तो उसके बाद फिर क्या होगा? वइज़ा रअयत सम्मा रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा, और जब तुम आगे बढ़ोगे तो देखोगे बड़ी नेमतें अजीम शान ममलकत होगी, बहुत बड़ी ममलकत, जन्नत नहीं होगी, एक ममलकत होगी, एक हुकूमत होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ना कि जिसका फैसला होगा सबसे आखिर में कि जाओ भी तुम भी जन्नत में चले जाओ, वो बेचारे थोड़ा धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए आगे जाएंगे और ये कहेंगे अब तो जन्नत फुल हो गई होगी, मुझे क्या जगह मिलेगी पता नहीं, सब तो चले गए,
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں کتنا بڑا پلاٹ تھا، تو بڑی خوشی سے کہیں گے کہ اللہ میرا بیچارہ ہے اس میں 200 گز کا پلاٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ڈبل لوگے، کہے گا اللہ تیرا بڑا احسان۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آواز آئے گی کہ نہیں 10 گنا لوگے، وہ کہے گا اللہ اور اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوگا کیا تم کو گروہ بھر کے چاہیے، گروہ کے برابر چاہیے؟ وہ کہے گا کہ اللہ اتنا بڑا جواب مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جنت میں داخل ہو تم کو ہم 10 گروہ کے برابر دیں گے، یہ زمین کے مقابلے میں 10 گنا ہم تم کو دیں گے۔ ہماری جنت میں کمی نہیں ہے، جنت ہماری چھوٹی نہیں ہے۔ ملک کبیرہ، عالی شان ملک دیکھیں گے وہ، علیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر لباس ہوگا سندس اور استبرق کا جو اعلیٰ ترین ریشم ہوتے ہیں۔ سندس جو ہوتا ہے وہ اتنا باریک سے مراد یہ کہ موٹا پن نہیں ہوتا، دبیز نہیں ہوتا، بالکل باریک سا، بہت ہی کہتے ہیں کہ انگوٹھی میں گھسا کے ایک طرف سے دوسری طرف سے نکال دو، یہ سندس ریشم ہوتا تھا۔ اور استبرق کہتے ہیں بہت نرم قسم کا ریشم کہ باڈی کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو، بالکل روئی سے بھی نرم قسم کا ریشم ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ سبز رنگ کے یہ استبرق اور سندس، اور یہ جنت کی سندس ہوگی، یہ جنت کا ریشم ہوگا، یہ جنت کا استبرق ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیے اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، لیکن اس کا رنگ سبز ہوگا۔ وہ لباس ان کو عطا کیا جائے گا، وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اعزاز کرنے کے لیے اس جنت کی چاندی سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کو کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور یہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ خود ان کا رب ان کو پینے کے لیے شراب طہور پیش کرے گا، رب پیش کرے گا۔ ایک فنکشن میں آپ پہنچے، آپ لوگوں کو تو فنکشن کا بہت تجربہ ہے، 1000-2000 سے کم کے تو ولیمے آپ کرنے ہی نہیں چاہتے، لہذا آپ ایک فنکشن میں پہنچے اور اس کے بعد اپنے دسترخوان پہ آپ نے جگہ بنا لی، کھانا کھا کے شکریہ ادا کرتے ہوئے نکل گئے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا مہمان وہ ہے جس کو ویٹرز نے، جس کو خدام نے خدمت کی، سرو کیا، بٹھایا، کھانا لگایا۔ لیکن ایک مہمان وہ بھی ہوتا ہے VIP جس کے لیے اسٹیج سے میزبان اتر کے آتا ہے اور اس کو کھانا لگاتا ہے۔ تینوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ جنت میں ایک وہ لوگ ہوں گے جو خود اپنا لیں گے، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے، وہ بھی کیا کہنا، وہ بھی خوبی قسمت ہے، وہی مل جائے، ہم جیسے نااہلوں کو کافی ہے۔ لیکن اور دوسرے اعلیٰ ترین جنتی ہوں گے، ولدان دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوں گے، ایسے خوبصورت خدا جو موتیوں کی طرح ہوں گے، پرس کی طرح، جن کی جوانی ڈھلنے والی نہیں ہوگی، ایسی کشتیوں میں ایسے جام لے کر آ رہے ہوں گے جو ہوں گے تو چاندی کے لیکن شیشے کی طرح چمک رہے ہوں گے اور اس سے مشروب پیش کر رہے ہوں گے۔ لیکن کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے کہ خود رب آگے بڑھ کر ان کو پیالہ پلائے گا، ان کا اعزاز کرے گا۔ یہ ہے مقام ارشاد فرمایا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، سبز لباس پہنے ہوئے، اعلیٰ قسم کا ریشم، جو دنیا میں ریشم نہیں پہنتے تھے، جو دنیا میں زیور نہیں پہنتے تھے، جو دنیا میں ہاتھوں میں کڑے نہیں ڈالتے تھے، جو دنیا میں گلوں میں چینے نہیں ڈالتے تھے، جو مردوں کے لیے زیور حرام ہے، خواتین کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیور بھی، ریشم بھی میری امت کی عورتوں کے لیے تو جائز ہے، لیکن میری امت کے مردوں کے لیے جائز نہیں۔ اب جن کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں جنت ہی میں استعمال کروں گا، دنیا میں نہیں کروں گا، تو پھر ان کا ویسے ہی شایان شان استعمال ہوگا، سبز ریشم کے لباس میں، ہاتھ میں کنگن پڑے ہوئے وہ جنت میں داخل ہوں گے، رب کی جانب سے ضیافت ہوگی، شراب طہور پلایا جائے گا۔ شراب طہور کو اللہ تعالیٰ نے مجمل چھوڑ دیا، تفصیل نہیں کی، اس کے اجمال میں، اس کے اختصار میں جو حسن ہے وہ تفصیل میں حسن نہیں تھا، لیکن پچھلے دور اور مشروبات کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کی، زنجبیل ہوگا، سلسبیل ہوگا، کافور کا چشمہ ہوگا، یہاں بس اتنا فرمایا وَسَقَاهُمْ، اور ان کا رب ان کو پینے کے لیے پیالہ پیش کرے گا شراب طہور کا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، اے میرے بندو یہ ہے تمہارے لیے بدلہ، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا،
کیونکہ تم شاکر تھے، ہم تمہارے مشکور ہیں، ہم نے تمہاری اس نیکی کو، صلاحیت کو، خوبی کو، ایمان کو، اعتراف کو قبول کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قبول کرنے کا معنی، کان سعیکم مشکورا، تمہارا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا قابل قبول رہا کہ اس کا جو شکر ادا کیا جا رہا ہے ان نعمتوں کے ساتھ۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو جنتی بندوں کو ملنے والی ہے، یہ وہ جنت کا حسن ہے، یہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں، رحمتیں، جس کا اس دنیا میں اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے لیے فرمایا ہم نے اس کے لیے ایک دستور نازل کیا، ہم نے اس کے لیے قانون نازل کیا، اس جنت میں جانے کے لیے ہم نے تم کو طریقہ بتایا، اور وہ دستور ہے، وہ قانون ہے قرآن مجید، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ قرآن کیسے نازل ہوا، اس کے کیا مطالبے ہیں، اس کو سمجھو گے، سنو گے، عمل کرو گے تو یہ راستے تمہارے لیے ہموار ہوں گے۔ آگے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔